اب آئیے یہ طبیعی باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں گا. اب دیکھیے پہلے نمبر پر جو پہلے صدی کے، میں تمام کی تفصیل نہیں عرض کروں گا کیونکہ وقت کے دامن کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہے اور آپ کی طوع ناظر کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. پہلے نمبر کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سا فرقہ پیدا ہوا تھا جس کی نظریات کو، جن کے بدعات کو آپ نے ختم کیا؟ آپ کے دور میں خارجی فرقہ عروج پر تھا. کون سا فرقہ؟ خارجی فرقہ. خارجی کون ہوتے ہیں میں زیادہ تفصیل میں اختصار سے بات کروں گا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جب اختلاف ہوا تو آپ نے یہ کہا ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہم تمام کو منظور ہونا چاہیے. تو جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی تو ایک فرقہ آپ سے الگ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ذرا غور کریں، خارجی فرقے کی بنیاد اس عقیدے پر تھی، اس بنیاد پر تھی کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اور وہ کن کو صحیح سمجھتے تھے؟ وہ یزید کو حق پر سمجھتے تھے. اب آئیے جو بات میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو حق پر سمجھتے تھے، یزید کو صحیح سمجھتے تھے. اب آئیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے. یزید کون ہے؟ رحمت اللہ علیہ. حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اس بندے کو 40 کوڑے لگاؤ. فرمایا آج کے بعد جو آدمی یزید کو رحمت اللہ کہے گا اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے. اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ پہلے صدی کے جو مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، یہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ یزید کا تو نام لینا دور کی بات ہے، یزید تو دور کی بات ہے، جو یزید کا نام اچھے لفظوں سے لیتے آپ اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ پہلی صدی میں سرکار عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرق کر دیا کہ آیا محمدی کون ہے اور یزیدی کون ہوا کرتا ہے، حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہوتا ہے. فرمایا یزید کا نام لینے والا وہ سزا کا مستحق ہے، اہل بیت کا نام لینے والا وہ انعام کا مستحق ہے. آئیے آج پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں، آج جتنی بھی وہابیت ہے، جتنی بھی خارجیت ہے، انہوں نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہے. ایک اہل سنت کی جماعت وہ جماعت ہے جو آج بھی یزید کو لعنتی قرار دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نکلا یہ وہ عقیدہ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ پہلی صدی کا عقیدہ ہے. جو یزید کو اچھا کہے گا وہ خارجی ہوگا اور جو یزید کو اچھا نہیں کہے گا، اہل بیت اطہار کا طرفدار ہوگا، وہ محمدی کہلائے گا. اب آئیے سیدھا نگرامی، اب ذرا اس بات پہ ذرا دوبارہ تھوڑا سا غور کریں. یزید کے بارے میں اہل سنت کا کیا نتیجہ ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک حوالہ عرض کروں گا. ماضی کریم کے عظیم علمی روحانی شخصیت تاجدار گولڑا سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے خط لکھا مہر منیر کے اندر، وہ خط بھی موجود ہے، تفصیل موجود ہے. فرمایا بتائیے آپ کا یزید کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ یزید کا لعنتی ہونا، یزید کا کافر ہونا، یزید کا مرتد ہونا یہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو عقیدہ عمر بن عبد العزیز کا تھا وہی عقیدہ تاجدار گولڑا سرکار کا بھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ پر یہ بات رکھی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا آخری وقت تھا، موت کے لمحات قریب تھے. آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ نے کہا ابا جی میں نے ایک بندے سے بات سنی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یزید کے بارے میں نرم لہجہ رکھتے ہیں، یزید کے بارے میں نرم عقیدہ رکھتے ہیں. آپ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے. جب یہ بات سنی تو جذبات میں آ کے 4 پیسے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے
اسے اچھا کہے گا؟ آئیے ذرا غور کریں، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے استدلال اور ایسے کیا ہے، تاجدار گولڑا سرکار نے استدلال اور ایسے کیا ہے، تاجدار گولڑا سرکار نے یہ ایت نقل کی، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں جسے دین مرتضی عطا کروں تو وہ میرا دین مرتضی نافذ کرے، اگر نہیں کرتا ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، آپ فرماتے اس کا پہلا مصداق یزید بنتا ہے، اس کا پہلا مصداق کون بنتا ہے؟ یزید بنتا ہے۔ اور یہی بات بہتی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مدنی کے اندر اسی آیت کے تحت نقل کی ہے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے جو عقیدہ پہلی صدی میں تھا آج 15ویں صدی میں بھی وہی عقیدہ ہے۔ اب جو آدمی یزید کو اچھا سمجھتا ہوگا سمجھ لینا اس کا تعلق کس بات کے ساتھ ہے، اور جو امام علی مقام سے پیار کرتا ہوگا سمجھ لینا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا۔ یہ پہلے صدی کے مجدد کی بات عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اسی طرح ہر دور کے مجدد کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ کمالات عطا کیے تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرے صدی کے مجدد تھے۔ آپ کے دور میں کون سا فتنہ کھڑا ہوا تھا؟ کون سا فتنہ تھا؟ آپ کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، ایک فرقہ تھا جو معتزلی نظریات رکھتا تھا اور انہوں نے خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا۔ امام احمد بن حنبل میدان میں آئے، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لوگوں یاد رکھ لو جس طرح رب کائنات کی ذات مخلوق نہیں تو یہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات مخلوق نہیں قرآن بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ حتی عزیزان گرامی، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے کوڑے کھانے کو برداشت کر لیے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن مسئلے کے اوپر ڈٹے رہے، فرمایا جان تو جا سکتی ہے لیکن دین نہیں جا سکتا ہے۔ اور آج امام احمد بن حنبل کو ماننے والے کون ہیں؟ ہم اہل سنت ماننے والے ہیں، جو عقائد جو نظریات امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے تھے آج وہی عقائد اہل سنت کے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت حنفیوں کا نام نہیں ہے، اہل سنت حنبلیوں کا نام نہیں ہے، ان چاروں کے مجموعے کا نام اہل سنت ہے۔ حنفی بھی اہل سنت ہے، حنبلی بھی اہل سنت ہے، شافعی بھی اہل سنت ہے، مالکی بھی اہل سنت ہے۔ ان چار کا گلدستہ جو ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین کا گلدستہ تیار ہو جاتا ہے۔ آئیے اسی طرح تمام میں مجددین کے حوالے سے بات نہیں عرض کروں گا چونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں نے نوٹس تمام کے لگائے ہوئے ہیں، لیکن جس طرف آنا چاہتا ہوں اب آئیے، میں نے عرض کیا تھا کہ جس دور میں جس قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے مجدد کو کمالات بھی ویسے عطا کرتے ہیں، اور جب حضرت مجدد الفسانی کا دور آیا تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اپنے دور کے اندر وہ کمالات سر انجام دیے جو اکبر اور جہانگیر بادشاہ نے دین کے اندر فکرے کھڑے کیے تھے، ان کی سرکوبی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کی تھی۔ اب 14ویں صدی میں جس موضوع سے میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ادھر لانا چاہتا ہوں، 14ویں صدی کے اندر کون سے فرقے پیدا ہوئے؟ معتزلہ کا ایک دور تھا، ختم ہو گیا، اسی طرح خارجیوں کا ایک دور تھا، وہ تبدیل ہو گیا، نام بدل بدل کے، لباس بدل بدل کے کچھ فرقے آئے۔ اس دور میں جو موجودہ دور میں فتنے چل رہے ہیں ان کے اندر مرزائیت، نجدیت، وہابیت، چکرالویت اور منکرین حدیث یہ سارے کے سارے فرقے موجود ہیں۔ اس دور میں رب کائنات نے امام احمد رضا فاضل بریلوی احراموں کو بھیجا اور وہ علوم عطا کیے کہ یہ جتنے مکاتب ہیں ان کے بڑے بڑے علماء جتنے علوم رکھتے ہیں اللہ نے ایک امام احمد رضا کو وہ سارے علوم عطا فرما دیے ہیں تاکہ ہر جماعت کا مقابلہ میرا امام احمد رضا کر سکے۔ اب اس دور میں مسئلہ کون سا بنیادی کھڑا ہوا تھا، میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا، سب سے بنیادی مسئلہ کون سا تھا؟ وہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وہ کمالات جن کا تذکرہ احادیث مصطفیٰ کے اندر موجود تھا۔ اب ان لوگوں نے ان کمالات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا، اصل میں اس کی بیک پر کون تھے؟ انگریز بیٹھے ہوئے تھے، پہلے انہوں نے مرزائیوں کو کھڑا کیا، اب ان کا وہ مقصد اتنا پورا نہ ہوا تو انہوں نے ایک اور جماعت کو کھڑا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آج بھی دنیا، جیسے حضرت صاحب نعت پڑھ رہے تھے
کہ مال اولاد جان سب کچھ حضور کے نام پہ قربان ہے، تو ایک ایسی جماعت تھی جو سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرنے والی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جو جانتے تھے کہ جب تک یہ علم موجود ہے اس وقت تک مسلمانوں کو رسوا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے، چلو ہمیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مذہبی منافرت پائی جاتی ہے، ان میں مذہب کا اختلاف ہے، مجھے یہ بتائیے علامہ اقبال تو ایک بڑا دانشور تھا، علامہ اقبال تو ایک بڑا فلسفی تھا، اقبال کو یہ شعر کیوں کہنا پڑا؟ فرمایا وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو، وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو، دے کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ اب وہ جو روح محمد انسان کا سرمایہ تھا اس کو نکالنے کے لیے یہ بیڑیے کھڑے کیے گئے تاکہ یہ شکار کرے، ان کے بدن سے حب رسول نکال لی جائے، ان کے دل سے عظمت مصطفیٰ نکال لی جائے۔ اللہ نے اس دور میں امام احمد رضا کو پیدا کیا، امام احمد رضا کو بھیجا۔ اب کون سے مسائل تھے جن پر امام احمد رضا کو مقابلہ کرنا پڑا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر تفصیل میں نہ جاؤں تو موجودہ دور میں بالخصوص میرے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، علم غیب ہے، حاضر و نادر ہے، نور و بشر ہے، استمداد لغیر اللہ ہے، یہ جتنے موجودہ مسائل ہیں آپ اگر ان کا مطالعہ کرتے جائیں، کچھ عقائد معتزلیوں کے ہیں، کچھ عقائد خارجیوں کے ہیں، کچھ عقائد قدریوں کے ہیں، کچھ عقائد جبریہ کے ہیں، ان تمام کو انہوں نے اپنے اندر سمو لیا۔ امام احمد رضا ایک ایسا مجدد آیا جس نے تمام باطل فرقوں کو چیلنج کیا، کہا جب تک امام احمد رضا کے ہاتھ میں قلم موجود ہے کوئی آدمی میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ تنقید نہیں کر سکتا ہے۔ اب آئیے میں جدھر آپ کو لانا چاہتا تھا یہ مسئلے، اگر یہ کوئی کہہ دے کہ یہ ان کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، اپنے من کرتے ہیں، تو نادان ہے وہ آدمی۔ 8ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون سی صدی کے مجدد ہے؟ 8ویں صدی کے مجدد ہے، اور اب 15ویں صدی ہے، اور میرے امام احمد رضا 14ویں صدی کے مجدد ہے۔ 8 اور 14 کے درمیان میں کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 600 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ امام احمد رضا کا خود ساختہ ہوتا، یہ عقیدہ اہل سنت کا اپنا بنایا ہوا ہوتا، تو آج سے 600 سال کے پہلے کے مجدد یہ عقائد بیان نہ کرتے۔ ان کا بیان کرنا اس بات کی بجن دلیل ہے کہ یہ عقیدہ آج کا نہیں، یہ پہلے سے آ رہا ہے۔ اب سنیے علامہ عسقلانی کیا فرماتے ہیں، کالا علماؤنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں، علماء یہ جمع کا صیغہ نا کی طرف مضاف ہے، فرماتے ہیں یہ میرا اکیلے کا عقیدہ نہیں ہے، علماؤنا ہم تمام کا عقیدہ یہ ہے، لا فرق بین موت ہی و حیات ہی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے میرے آقا ظاہری طور پر دنیا میں جلوہ گر تھے، آج بھی میرے مصطفیٰ اسی طرح حیات جاویدہ کے ساتھ موجود ہیں۔ لا فرق بین موت ہی و حیات ہی، آپ کی موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فی مشاہدت ہی، فرمایا آپ کے مشاہدے میں، یعنی جس طرح دنیا میں رہ کر ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے تھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ اسی طرح ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ لا فرق بین موت ہی و حیات الاسلام فی مشاہدت ہی لامت ہی، اپنی تمام امت کا مشاہدہ کرتے ہیں، ومعرفت ہی، اور اپنی تمام امت کو جانتے بھی ہیں، بے احوالہم، فرمایا ان تمام کے احوال کو جانتے ہیں، ونیاتہم، اور ان تمام کی نیتوں کو جانتے ہیں، وعزائمہم، اور ان تمام کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ کس نے دیا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 8ویں صدی کے مجدد ہیں، فرماتے ہیں دنیا والو یہ عقیدہ اپنا لو، یہ عقیدہ ذہن میں رکھو، لا فرق بین موت ہی و حیات ہی، میرے آقا کی ظاہری حیات اور اس قبری اور اخروی حیات اور دنیا برزخی حیات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں ساری کائنات کو دیکھتے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح دنیا میں ساری امت کے اعمال کو جانتے تھے آج بھی جانتے ہیں، جس طرح اس وقت ان کی نیتوں کو بھی جانتے تھے، ان کے ارادوں کو بھی جانتے تھے، آج بھی اسی طرح جان رہے ہیں۔ اب